بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس محرم راز کے نام سے جو ہمارے اعمال کا مکمل ادراک رکھتا ہے، اور کروڑوں درود و سلام اس شافع محشر پر کہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر سال اول کی پہلی نظم حمد کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر، شاعر کا نام ہے امیر مینائی۔ آج ہم اس موضوع پر دوسرا لیکچر دیں گے جس میں آخری 3 اشعار کی تشریح کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم شاعر کا تعارف بھی کروا چکے ہیں، لہٰذا بلا تاخیر شعر نمبر 4 کی طرف چلیں گے۔ شعر ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ مفہوم ہے اس کا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے علاوہ یا تیرے سوا یہاں اور کوئی ذات نہیں ہے، یعنی فقط تو ہی تو ہے۔ تو ہی یہاں پہ میزبان ہے اور تو ہی یہاں پہ مہمان ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر مینائی نے اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے، یعنی میزبان اور اس کا متضاد لفظ مہمان، 2 مختلف متضاد لفظوں کا استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کو صنعت تضاد کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں اور کوئی وجود نہیں ہے، یہ ذرا وضاحت طلب بات ہے۔ یہاں وحدت الوجود جو ہے اس نظریے سے کام لیا گیا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ہم باقی شعراء کرام کو بھی پڑھیں گے، ان کے اشعار میں بھی کہیں کہیں ان نظریات کا تذکرہ آتا ہے، لہٰذا ہم پہلی ہی نظم میں اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ وحدت الوجود شیخ محی الدین ابن عربی کا نظریہ ہے۔ ہندی میں یا اردو میں اس کو ہمہ اوست کہتے ہیں، یعنی سب کچھ خدا ہے، خدا کل ہے اور کائنات اس کا جزو ہے۔ وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک حصہ یا ایک ایک ذرہ خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ عالم ہی خدا ہے، یہ تجلی ہے جس میں وحدت اپنے تئیں کثرت سے ظاہر ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ساری کائنات، اس کائنات میں موجود ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ غیر جاندار ہے، ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، یعنی وہ کل ہے اور اس کائنات کی ہر چیز اس کا جزو ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جی جو ابن عربی نے پیش کیا تھا، اور اس نظریے کو ماننے والے بھی بہت ہیں، ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ دوسرا نظریہ ہے جی وحدت الشہود کا، جو حضرت مجدد الافسانی کا نظریہ ہے، اردو میں اس کو ہمہ از اوست کہتے ہیں، یعنی سب کچھ خدا سے ہے۔ اس نظریے کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے قدر محتاط رویہ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم تجلی صفات نہیں بلکہ ذل صفات ہے، اگر تجلی ہوتا تو وہ عین صفات ہوتا، کیونکہ خدائی صفات کامل ہیں جبکہ عالمی صفات ناقص ہیں۔ تو انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا اور وحدت الوجود والوں نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ وحدت الوجود کے ایک بڑے بزرگ منصور بن حلاج ہوئے ہیں،
جو ان الحق کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور سننے والوں نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، یہ شرک کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس زمانے کے جو خلیفہ تھے انہوں نے اس کی پاداش میں اس کو سزائے موت سنا دی۔ لیکن کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ہر عضو سے ان الحق کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ بہرحال یہ موقع بحث کا نہیں ہے، اور نہ ہی عزیز طلبہ آپ اس بحث میں پڑھیں گے، آپ فقط تشریح کریں گے، آپ نے اپنا ذاتی نظریہ اس میں پیش نہیں کرنا، نہ ہی کسی نظریے کی مخالفت کرنی ہے، نہ ہی کسی نظریے پر ضرورت سے زیادہ زور دینا ہے، نہ ہی یہ کہنا ہے کہ میری رائے میں کون سا نظریہ درست ہے، اور نہ ہی میں بطور استاد یہاں اپنا ذاتی نظریہ پیش کروں گا۔ تشریح کرتے ہوئے ہم فقط بطور استاد اور بطور طالب علم ہم جو کچھ بھی ہے وہ کہنے والے کی طرف سے کہیں گے، یعنی شاعر کی طرف سے، یعنی شاعر کے نظریے کے مطابق، شاعر کے مطابق، یا وہ یہ سوچتا ہے بقول شاعر وغیرہ وغیرہ آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر مینائی نے اس شعر میں وحدت الوجود کا نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ خود اس نظریے کے قائل ہوں، لہٰذا ہم اس نظریے کو اپنا ذاتی نظریہ نہیں بنائیں گے اور شاعر کا نظریہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں اور کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا اس دنیا میں کوئی اور وجود ہے ہی نہ، ہم نہ آپ، نہ یہ کائنات کے سیارے، نہ اس میں موجود مخلوقات، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ وادیاں، یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں۔ اس لیے شاعر نے یہاں کہا ہے کہ اے خدا تیرے سوا یہاں اور کوئی موجود نہیں ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، حوالے کے طور پر ایک حدیث قدسی ہے، اور وحدت الشہود والے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی بات جو ہے اس کی تائید میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، فقط اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو ازل سے لے کر ابد تک زندہ رہی ہے اور رہے گی، باقی تمام چیزیں فانی ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ نہ انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آئے، نہ حیوانات، نہ چرند، نہ پرند، نہ حشرات، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو غیر جاندار ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گی۔ یعنی جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تب بھی اللہ تعالیٰ موجود رہے گا۔ تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لازوال ہے، باقی سب کچھ آنی و فانی ہے، یعنی باقی سب کچھ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ دیر تک وہ رہے گا یا وہ لازوال ہے، ہم کسی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی فقط لازوال ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اس کے علاوہ اس شعر میں جو دوسرے مصرے میں اہم بات کی گئی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میزبان ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مہمان ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم وحدت الوجود کے نظریے کے مطابق دیکھیں تو ہر انسان اور اللہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کی صورت میں بطور مہمان اس دنیا میں موجود ہے، اور بطور رازق وہ اس دنیا کا میزبان بھی ہے۔ یعنی ہم انسان کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہی سے رزق لیتے ہیں، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو مکمل رزق دینے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ہمارا رزق عطا کرتا ہے۔ اگر ایک مالک اپنے کسی ملازم کو رزق عطا کر رہا ہے، یا اس کی ملازمت کی وجہ جو ہے اس کا مالک ہے اسے جو نوکری دیتا ہے، تو یہ اس کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور یہ بھی محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل طور پہ اختیارات رکھتا ہے میزبانی کے، رزق دینے کے حوالے سے بھی اور رزق چھیننے کے حوالے سے بھی۔ اس دنیا کا حقیقی میزبان بھی وہی ہے، اور پھر بطور اللہ تعالیٰ، یہ مخلوق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے تو مخلوقات کی صورت میں مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سنانا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ یہ قصص الانبیاء میں نہیں ہے اور نہ ہی احادیث کی کسی کتاب میں ہے، لیکن معروف ادیب اور مورخ عبد الرحمن الصفوری الشافعی، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نزہۃ المجالس، اس میں بطور حکایت یہ واقعہ جو ہے وہ مرقوم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری دنیا یعنی اپنی ساری مخلوقات جو ہے ان کی دعوت کرنے کا سوچا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ہفت اقلیم کا بادشاہ ہوں، میں اپنی ساری رعایا، اپنی ساری مخلوقات جن پر میں حاکم ہوں، جن پر میں بادشاہ ہوں، ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی دعوت نہیں کر سکو گے، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی قدرت سے اور آپ کی اجازت سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال ان کو اجازت مل گئی، انہوں نے ایک مکان بنوایا اور ان کو حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان بنواؤ اور وہاں اس ضیافت کا اہتمام کرو، تاکہ دنیا کی ساری مخلوقات جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو۔ چرند پرند بھی آئیں گے، درندے بھی آئیں گے، انسان بھی آئیں گے، جن بھی آئیں گے، اسی طرح حشرات بھی آئیں گے، اور پانی میں تیرنے والی جو مخلوق ہے وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوگی، لہٰذا دریا کے کنارے ایک مکان بناؤ اور وہاں اس کا اہتمام کرو۔ تو آپ نے اسی طرح ایک مکان بنوایا، وہاں پر واقعے کے مطابق 22,000 گائیں جو ہیں وہ ذبح کی گئیں، کئی ہزار جو ہیں دیگیں جو ہیں وہ پکائی گئیں، اور سب کو دعوت دی گئی۔ مگر جس دن دعوت تھی اس دن آپ نے سوچا کہ میں اپنے تخت پر سوار ہو کر، ہوا میں معلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کروں گا اور تمام اپنے مہمانوں کو اپنی نظر میں رکھوں گا۔ تو وہ اپنے تخت پر سوار دریا پر سے گزر رہے تھے، ابھی ہوا میں معلق تھے کہ ایک مچھلی نمودار ہوئی، اور اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں بھوکی ہوں اور میں اس دعوت میں شریک ہونا چاہتی ہوں، لہٰذا مجھے میرا حصہ جو ہے، میرا طعام جو ہے وہ مجھے مہیا کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی دعوت جو ہے اس کا آغاز نہیں ہوا، جب سب
دنیا کے ساری مخلوقات آ جائیں گی تو پھر اس کی شروعات کی جائے گی۔ لیکن مچھلی نے ضد کی کہ میں زیادہ دیر پانی سے باہر نہ رہ پاؤں گی، لہٰذا مجھے ابھی جو مجھے کھانے کو کچھ نہ کچھ دے دیجئے۔ اس کو اجازت دے دی گئی۔ وہ اس جگہ پہ پہنچی جہاں پہ کھانے کا انتظام تھا، اور ایک ہی لقمے میں وہ تمام کا تمام کھانا جو ہے، وہ جو دعوت میں جس کا بندوبست کیا گیا تھا، اس کو نگل گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پھر سوال کر دیا اور پھر مانگنا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیران و پریشان دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ساری دنیا کی میزبانی کرنی تھی، اور صرف ایک مچھلی بطور مہمان آ کر ایک ہی لقمے میں سب کچھ کھا گئی، اب میں باقیوں کو کیا کھلاؤں گا؟ تو اس مچھلی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں اس طرح کے 3 لقمے روز کھاتی ہوں، اور ان 3 لقموں کا انتظام اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ ابھی تو میں نے فقط ایک لقمہ کھایا ہے، باقی 2 لقمے نہیں کھاؤں گی تو میں بھوکی مر جاؤں گی۔ یہ سننا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر غشی کا دورہ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب کچھ دیر بعد ہوش آیا تو فوراً سجدے میں گر پڑے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی سب سے بڑا میزبان ہے، تو ہی اپنی اس ساری کائنات کو اور اپنی ساری مخلوقات کو رزق عطا کر سکتا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہ کر سکتا ہوں اور نہ آئندہ کروں گا، مجھے میرے اس عمل پر بخش دے۔ قصہ مختصر یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تمام مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو کیڑوں کو، پتھر کے اندر موجود کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو رزق دیتا ہے، سمندروں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے ان کو رزق عطا کرتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور وہ جو مخلوقات ہیں وہ وحدت الوجود جو نظریہ ہے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ بھی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر میں حوالے کے طور پہ جو یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی حلوتی راز نہاں ہوں۔ اور ایک اور شعر آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ غالب کا شعر ہے، اور یہ بھی آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ ازل سے ابد تک فقط ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آئیے اس سے اگلے شعر پر چلتے ہیں، شعر نمبر 5 کی بات کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5: رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہاں مشکل الفاظ تو اتنے نہیں ہیں، لیکن رنگ تیرا جو ہے، رنگ سے مراد فقط اس کے لغوی معنی نہیں ہے، یہاں رنگ سے مراد روپ ہے، یہاں رنگ سے مراد انداز ہے، طرز ہے، روش ہے، جھلک ہے، عکس ہے، خوشبو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ اس دنیا میں بکھرے پڑے۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس چمن میں صرف تیری بو ہے، تیرا رنگ ہے، اور جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو در حقیقت اس کا باغبان بھی تو ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک صنعت کا تذکرہ کرتے ہیں، صنعت مراعات النظیر۔ اس صنعت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز سے منسلک یا اس سے منسوب باقی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے منسلک مختلف اشیاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا ایک ہی قبیلے کے
جو لفظ ہیں ان کو برتا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں رنگ، بو، چمن اور باغبان کا تذکرہ ہے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب جو الفاظ ہیں اور ان کے جو معنی ہیں، یہ ایک دوسرے سے متعلقہ ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہے، ایک دوسرے سے نسبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر صحرا اور نخلستان، ریت، اونٹ اور گرمی کا تذکرہ آ جائے تو وہ بھی ایک جگہ سے منسلک، ایک جگہ سے متعلقہ مختلف چیزوں کا نام ہے۔ تو اس طرح اگر کسی شعر میں کئی چیزوں کا تذکرہ آ جائے جن کا کہ ایک دوسرے سے تعلق بھی ہو، تو اس کو صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ اس میں دو استعارے ہیں جی، ان کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر نے دنیا کو چمن کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو باغبان کہا ہے، یعنی باغبان اللہ کا استعارہ ہے اور چمن دنیا کا استعارہ ہے۔ امیر منائی کہتے ہیں جی کہ ہر شے کو ایسا بنایا کہ عقل دھنگ رہ جائے۔ اگر آپ اپنے دل کی آنکھ کھولیں اور اس دنیا کی مختلف اشیاء کا جائزہ لیں تو آپ پر بے شمار جو باتیں ہیں ان کا ادراک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پھول کو کھلتا ہوا دیکھیں، اس کی خوشبو کو محسوس کریں، بہاروں کا آنا اور چلا جانا، خزاں کا آنا اور چلا جانا، رات اور دن کے عدل بدل میں، موسموں کے عدل بدل میں، ہواؤں کا آنا اور اس کے ساتھ ساتھ طوفانوں کا آنا، پہاڑوں کو کبھی غور سے دیکھیں، وادیوں کو دیکھیں، اس میں موجود خوبصورتی کو دیکھیں۔ ہر چیز میں ایک توازن اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے۔ عقل دھنگ رہ جاتی ہے، قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ ساری دنیا گھوم پھر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین آ جاتا ہے۔ دل سے انسان یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس دنیا میں جو موجود ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، کوئی تو ہے جو ان کو بنانے والا ہے، ان کا معمار ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز میں ایک توازن قائم ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں موجود یا اس دنیا سے باہر سیاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، باقی جو سیارے ہیں ان کو دیکھیں، یا پھر یہ تو بس ایک گلیکسی ہے، اس کے باہر کتنی کائناتیں ہیں، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سورج سے کئی گنا بڑے سورج موجود ہیں، اس دنیا سے کئی گنا بڑے سیارے یا پلانٹ اس دنیا میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں، جن کا کہ ابھی تک سراغ بھی نہیں لگایا گیا۔ حتیٰ کہ چاند اور مریخ پر جانے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک مریخ تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور اس سے آگے تو شاید کروڑوں اربوں نوری سال لگ جائیں پوری کائنات کا چکر لگاتے ہوئے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو یہ جو ایک بیلنس ہے ہماری اس کائنات میں، کوئی بھی سیارہ اپنے محور سے باہر نہیں نکلتا، اپنی گردش میں رہتا ہے، کوئی بھی سیارہ دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑوں سال سے یہ دنیا، یہ انسان دیکھ رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند نظر آتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اسی رفتار سے، اسی توازن سے، اسی طریقے سے چاند جو ہے آتا ہے، چلا جاتا ہے، رات ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، دن نکلتا ہے۔ کبھی اس میں ایسا نہیں ہوا کہ سورج 2 سے 3 دن نہ نکلے یا سورج 2 سے 3 دن ٹھہرا رہے، یہ ممکن نہیں ہے، ورنہ شاید قیامت آ جائے۔ اگر یہ سورج قریب آ جائے تو دنیا ختم ہو جائے، جل جائے، راکھ بن جائے۔ اگر کوئی چاند قریب آ جائے
इस दुनिया से टकरा जाए तो क्या होगा, खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए। तो इस दुनिया को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये दुनिया हमें एक ऐसा चमन नजर आती है कि इस चमन में जितने रंग हैं, जितने रूप, जितने अंदाज, जितने तर्ज हैं, या फिर जिस जिस चीज की झलक है, जिस जिस चीज का अक्स हमें नजर आता है, वो अल्लाह ताला की जात है। मज़ाहिर कुदरत को देखें, मज़ाहिर फितरत को देखें, तो भी हमें अल्लाह ताला की जात उसमें भी नजर आती है। लिहाजा हर चीज में अल्लाह ताला का रंग है। दर हकीकत ये शेर भी वहदतल वजूद का जो नजरिया है उसका अक्कास है। एक शेर देखिए, गुलों में रंग ज़या बन के चांद तारों में, वो पर्दादार कहाँ जलवागर नहीं होता। और एक शेर मैं अपना पेश करना चाहूंगा, मुझको हर रंग में 100 रंग नजर आते हैं, मुझको हर रंग में 100 रंग नजर आते हैं, तूने हर रंग में यूं अपनी निशानी दी है। तो अल्लाह ताला की जात हर रंग में अपनी निशानी देती है और हर रंग में 100 रंग नजर आते हैं। एक आयत भी है जी, वमिन अहसना का मिन सिबगतुल्लाह, और अल्लाह के रंग से कौन सा रंग अच्छा है। यकीनन अल्लाह के रंग से बेहतर और कोई रंग इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आखिरी हमारा नुक्ता जी, हर किसी को पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो बेशक हम देखते हैं कि इस दुनिया में अगरचे माएँ भी परवरिश करती हैं, पालती हैं, वालिदैन परवरिश करते हैं, लेकिन हकीकी पालने वाली और परवरिश करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। माँ और बाप की जो परवरिश करने और पालने की सिफात हैं वो अताई हैं, वो आरजी हैं, वो महदूद हैं, जबकि अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है। वो एक एक दुनिया की हर चीज़ में उसने एक एक तवाज़ुन कायम रखा हुआ है। चाहे वो किसी तरह की भी मखलूक हो, उसको पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और वो सबको उसके रिज़्क का हिस्सा जो है वो पहुंचाता है। और फिर एक अहम नुक्ता कि वही इस दुनिया का मुहाफ़िज़ और निगहबान है, उसी ने इस दुनिया को सहारा दिया हुआ है। चूँकि वो इस चमन का बागबान है, माली है, लिहाजा वो जानता है कि कब पौधों को पानी देना है, कब उनकी नोक पलक संवारनी है, कब उनकी तराश खराश करनी है, कब उनको सैराब करना है, कब उनकी टहनियाँ तोड़नी है, कब उन फूलों, मुरझाए हुए फूलों को अलग करके रखना है, और कब उस बाग में उस बाग को खुशबुओं से मुअत्तर करना है। वो सब जानता है। वो उसका हकीकी माली है, बागबान है। और हमें तो हर हर चीज़ में, हर रंग में उसी का रंग नज़र आता है। एक और शेर आखिर में मैं आपको लिखवा देता हूँ, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। तो आइए अब शेर नंबर 6 पर बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं और कुछ निकात की मदद से इसकी तशरीह करते हैं। महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। सबसे पहली बात कि ये एक तरह से मक्ता है, इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। दिलों का भेद जानने वाले बहुत हैं। पहले मिसरे में शायर ने कहा है कि महरम राज यानी राजों को जानने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बतौर इंसान हम अपने दोस्तों को अपने राज की बातें बता देते हैं, अपना कोई भेद बता देते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारे राज को राज ही रखेगा, आगे नहीं फैलाएगा। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है, बल्कि खुश फहमी है कि हम एक इंसान से इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो हमारा महरम राज बनकर रहेगा,
ہمارے کسی اہم راز کو وہ پوشیدہ رکھے گا، جبکہ ہوتا اس کے برعکس ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو بہت ساری ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو نہیں بتانی چاہیے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوست بھی بدل جاتے ہیں، بعض اوقات دوست دشمن بن جاتے ہیں، اور اگر وہ دشمن بن جائیں، اگر دوست دشمن بن جائے تو وہ ایک عام دشمن سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے رازوں سے واقف ہے۔ شاید اسی لیے حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ اگر تم اپنی سلامتی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو تو اپنا راز کسی کو مت دو۔ اور پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ راز وہ ہے جو ایک دل میں رہے، یعنی جب ایک راز کی بات ایک دل سے نکل کر دوسرے دل تک پہنچ گئی تو پھر وہ راز تو نہ رہی، پھر وہ راز جو ہے وہ سمجھ لیں کہ فاش ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقی راز رکھنے والا ہے۔ تو دوسرے مصرے میں شاعر نے کہا ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حقیقی راز رکھنے والی ہے، اور دوسروں پر وہ ہمارے رازوں کو عیاں نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے جی ستار، یعنی چھپانے والا، پوشیدہ رکھنے والا، رازوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنے والا۔ اور اگر ترکیب میں ہم بات کریں تو ستار العیوب، یعنی عیبوں کو چھپانے والا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمارے تمام غلط کاموں اور نیک کاموں سے باخبر ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ ہم حوالے کے طور پہ ایک آیت جو ہے وہ لکھتے ہیں، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جی، انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب سے زیادہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہر وقت خبر رکھنے والا، علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ سب سے اہم بات ہے جی کہ وہ ہمارے اعمال کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ایسا کرتی ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک ہم مر نہیں جاتے، جب تک کہ قیامت کا دن نہیں آ جاتا، ہمارے رازوں سے پردہ نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے جو صرف اسی کے ساتھ منسوب ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ یقین کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال دوسروں پر ظاہر کر دے تو ہر کوئی بشمول میرے دوسروں سے منہ چھپاتے پھرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، وہ انسان ہی نہیں جو گناہ نہ کرے۔ جب آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، تو ہم تو فقط ایک عام انسان ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، وہ ہمارے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتی، لیکن تب تک جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ روز محشر ہم سب کے اعمال ظاہر کیے جائیں گے، ہم سب کے عیبوں سے پردہ ہٹایا جائے گا، اور ہم سب کو اس کی ان عیبوں کا جو صلہ ہے وہ دیا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو بھی اس کا صلہ ملے گا، جو برے لوگ ہوں گے ان کو ان کے برے اعمال پر ان کی سرزنش ہوگی یا ان کو سزا دی جائے گی۔ آخر پہ ایک شعر جو ہے وہ پیش کر کے میں اس لیکچر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی،
جو خانائے شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔